البتہ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو ایکسیپشن بتا دوں، سورہ توبہ کے حوالے سے جو آج کافروں کو ہضم بھی نہیں ہو رہی، سورہ توبہ کے شروع میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، کافر یا تو اسلام قبول کر لیں، ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے، یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ کافر بھی پیش کرتے ہیں جی اسلام کہتا ہے کہ کافر جہاں بھی نظر آئے اسے قتل کر دو، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، اس کے پیچھے 23 سالہ نبی علیہ السلام کی دعوت ہے۔ نبی جب دعوت لانچ کرتے تھے تو 2 پارٹیاں بن جاتی تھی، نبیوں کے ماننے والے اور نبیوں کے دشمن۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دیتا تھا، اہل ایمان کو نجات دے دیتا تھا اور کافروں کو تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں 78 لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں، باقی تباہ کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں فرعونی ڈبو دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کے کیس میں 2 بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام بچا لیے گئے، پوری قوم پتھروں سے ہلاک کر دی گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوموں پہ آسمان سے آگ برسی اور یہ قومیں سمود اور عاد تباہ و برباد کر دی گئی کیونکہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا۔ ہمارے نبی تو اولو العزم رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی تو انکار کیا تھا نا مشرکین عرب نے، تو ان پہ بھی تو عذاب آنا تھا نا، لاجیکل ہے۔ وہ عذاب کی سنت اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بدل دی، ایک نیا طریقہ، قتال، جہاد۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہاری تلوار کے ذریعے انہیں عذاب دے۔ کافروں کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم، یعنی آسمان سے پتھر برستا تو ساروں کو ہضم ہو جاتا، وہی بندہ جب صحابہ نے قتل کر دیا تو کہتے ہیں مار رہے ہیں، وہ اللہ نے بھی مار دینا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے۔ تو سر تمام ادیان پہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو غالب نہیں ہونے والا نا۔ رومن اور پرشین امپائر نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا صدیوں سے، مذہبی جبر تھا، وہ جبر کیسے ختم ہونا تھا؟ وہ تلوار کے زور سے اکھاڑا گیا۔ تلوار نہ ہوتی تو یہ بادشاہ چھوڑتے تھے اپنی پوسٹیں، اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ ہمیں تو بتایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس آدھا دین بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام تو قتال کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ کیوں؟ مذہبی جبر ایسا تھا کہ اگر رومن امپائر کے بادشاہ کا دین بت پرستی ہے تو پوری رومن امپائر بت پرست ہوگی، اور جو نہیں ہوگی وہ قتل ہو جائے گی۔ تو سر وہاں پہ اسلام ٹک سکتا تھا؟ مجھے بتائیں۔ تو اس کے لیے پھر یہی تھا کہ پہلے بادشاہ کو ہی اڑایا جائے نا، وہ پھر اللہ کی غیبی مدد آئی ہے نا۔ دیکھیں نا پھر یرموک کے اندر کیا صدیوں کی سپر پاورز جناب کس طرح تتر بتر ہوئی ہیں، اور قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر۔ سر عمر سیریز دیکھ لیں ایک دفعہ، ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کیسے ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ مذہبی جبر اکھاڑا، اور آج ایسا اکھڑا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو دعوت افطار ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رومن امپائر صحابہ کرام کا روزہ کھلوا رہی ہو، تو آج تو کھلوا رہے ہیں مسلمانوں کا روزہ، کیونکہ مذہبی جبر ختم ہو گیا ہے۔ آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں، کہیں کھڑے ہو کے آپ قرآن کی بات کریں، لوگ اعلانیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سر فرعون کے سامنے تو صرف جادوگروں نے کہا تھا مسلمان ہوتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کٹوا دو ان کی گردنیں، ان کو سولی لٹکا دو، قرآن میں آتا ہے۔ آپ ٹرمپ کے سامنے کہیں میں مسلمان ہوتا ہوں، اس کی اپنی بچی یا بچہ بھی آگے کہتے ہیں میں مسلمان ہوتا ہوں، مذہبی آزادی ہے وہ، بلکہ وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہے چپ کر کے۔ سر یہ مذہبی جبر جو ہے نا ختم کر کے مذہبی فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا۔ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ بہت بڑی ایک اسلام، اور یہ کس طرح ہوئی ہے؟ تلوار کے زور کے۔ تو میں اس سے مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی کہنا کہ بھی تلوار کیوں اٹھائی گئی اگر دین میں جبر نہیں ہے، وہ والا معاملہ الگ تھا۔ جب نبی علیہ السلام آئے عذاب استیصال کافروں پر بھی آنا تھا، کیونکہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی حضور نے خطوط لکھے تھے کہ اطاعت کرو، اپنا ملک میرے حوالے کر دو، ادروائز پھر جنگ۔ اور پھر صحابہ کرام اسی چیز کو آگے لے کے چلے ہیں خلفائے راشدین۔ باقی مسلمانوں کو کاٹنا، اور آج کل جس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اور 2 نمبریاں ہوتی ہیں، یہ اسلامی جہاد نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ تھا۔ اور وہ عذاب استیصال سورہ توبہ میں ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، پیچھے 23 سالہ دعوت موجود ہے،
یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں. اس میں بھی اجازت تھی. تو پھر اللہ کا فضل ہے میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا. پھر ایسا قبول کیا کہ وہی بنو تمیم جو نبی الاسلام کے دشمن اول تھے, قادسیہ میں ہاتھی پھر انہوں نے گرایا پرشین امپائر کے. ٹھیک ہے نا, کہاں سے اٹھا کے اللہ نے ان کو کہاں تک پہنچایا جی. یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ عرب بدو, یعنی جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, کہاں سے کہاں اللہ نے ویسے بڑی چن کے قوم ڈھونڈی ہے. یہ عرب تھے نا جو, ان میں دو خوبیاں تھیں. نمبر ایک, یہ دلیر تھے, انتہائی دلیر تھے. یعنی اتنے دلیر تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لڑنے مارنے مرنے کے اوپر تیار ہو جاتے تھے, جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب یہ کسی بات کو ایکسپٹ کر لیں پھر گردن کاٹ جاتی تھی, پیچھے نہیں ہٹتے تھے اس سے. ابو جہل نے گردن کٹوا دی ہے اپنی, پیچھے نہیں ہٹا. اس لیے آپ دیکھیں مکے میں منافق کوئی نہیں تھا, کیونکہ یا مسلمان ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے. یہ تو یہودی بزدل تھے نا, اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اندر سے منافق. مشرکین عرب بزدل نہیں تھے, وہ کہتے تھے یا تو ایمان قبول کریں گے یا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. کوئی سازش نہیں کرتے تھے, سامنے آ کے کرتے تھے. دیکھیں نا, بدر میں سامنے آئے ہیں, احد میں سامنے آئے ہیں, غندق میں دلیری سے آئے ہیں. یہودی تو چاپلوسیاں کرتے رہے اور اس طریقے سے. تو یہ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یوٹیلائز کر لی. کسی کی کہتے ہیں نا پازیٹیو چیز ہر بندے میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے. دو خامیاں تھیں, وہ اللہ نے پھر ان کی دور کر دی. ایک خامی تھی طوائف الملوکی, یعنی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں, آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, کسی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہے. یہ ان کے اندر کمزوری تھی. اور دوسری کمزوری تھی کہ چٹے ان پڑھ, جاہل, علم ہے نہیں. ان کو امی کہا جاتا تھا. اہل کتاب کہتے تھے امی ہیں, جاہل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جب پرشین امپائر پہ جب چڑھائی کی خالد بن ولید نے, تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے جس طرح پہلے یہ لوٹ مار کرنے آتے تھے عرب قبائل, وہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نا, ہم آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے. پھر اکھاڑا ہے نا. اور رومن امپائر کے بھی کیسر کو پتا, اس نے کہا آپ جو عربی نکلے ہیں نا, یہ ان کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. وہ عربی نکلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دو کوالٹی یوٹیلائز کی. ایک تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور دوسری بات وہ جو ڈٹ جایا کرتے تھے اور کمزوریاں دور کر دی. طوائف الملوکی ختم کر کے پیغمبر بھیجا, سب کے سب لوگ قریش کے نیچے جمع ہو گئے نبی علیہ السلام کی برکت سے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور علم دے دیا قرآن کی شکل میں. یہود و نصارہ جن کو بڑا مان تھا اپنے مذہب کے اوپر, ان کی ایک ایک کمزوری کو اس انٹلیکچوئل لیول پہ انہی کی اپنی عربیوں کی زبان میں, اور عربیوں نے ان کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا, انہوں نے قرآن ہی یاد کر لیا. اب کوئی یہودی پادری یا عیسائی پادری آ کے کسی صحابی سے کیا بات کر سکتا تھا؟ وہ تو جناب دلائل سامنے رکھ کے, جن کہتے ہیں نا لا کے ہاتھ ہی پڑھا چھڑتے سر. جو انہوں نے پگڑیاں دستاریں پہنی تھی, ان کی پگڑیاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے. وہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یوٹیلائز کیا. پھر وہ عرب ٹف ماحول کے تو عادی تھے. اتنا ٹف ماحول تو رومن اور پرشین امپائر نے نہیں دیکھا ہوا تھا. کتنے کتنے دن وہ بھوکے پیاسے بھی ریگستانوں میں سفر کرتے تھے. تو سر پھر آپ دیکھیں خالد بن ولید 5 دن میں پہنچے ہیں نا یرموک. تو بنی بچ گئی کہ 17 دن بعد کمک آئے گی, وہ 5ویں دن پہنچ گئی ہے. وہ عربی تھے جو لے گئے ہیں, اور کس طریقے سے لے کے گئے ہیں. اونٹ رکھے ہیں ساتھ زیادہ سارے, اونٹوں کو پانی پلایا. اونٹ تو 1 مہینے تک بھی بغیر پانی کو سٹور کر لیتا ہے. راستے میں اونٹ ذبح کرتے تھے, اونٹوں میں سے جو پانی نکلتا تھا جو سٹوریج والا, وہ دوسرے اونٹوں کو پلاتے تھے, اور جو ان اونٹوں پہ پانی لدا ہوتا تھا وہ صحابہ کرام خود پیتے تھے. اس طرح کرتے کرتے جناب 5 دنوں میں وہاں پہنچ گئے, موت کے ڈیزرٹ سے نکل کے. اس زمانے میں جبکہ موت ہی موت تھی, پانی بھی کوئی نہیں تھا راستے میں, لے گئے نا. پھر سر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مسند احمد کی حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے. لوگ چاہتے یا نہ چاہتے اس دعوت کو قبول کریں گے. سر یوٹیوب نے پہنچا دی نا دعوت, گھر گھر پہنچا دی ہے. ہمیں تو لوگ ڈاک کے لیے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے گاؤں میں ڈاکی بھی نہیں آتے ہیں. حالانکہ پاکستان پوسٹ آفس کس لیول تک پھیلی ہوئی ہے, ایون جہاں پہ ٹی سی ایس بھی نہیں آتی وہاں بھی پوسٹ آفس سے ڈاک جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں علی بھائی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ. کیوں؟ موبائل کے سگنل آتے ہیں.
موبائل کے سگنل آتے ہیں تو 3G بھی چلتا ہے، 4G بھی چلتا ہے، تو یوٹیوب بھی آتی ہے، تو گھر گھر تک پہنچے گی دعوت انشاءاللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام کی دعوت ہے، پہلے فرقوں کی دعوت ہوا کرتی تھی، بابوں کی ہوتی تھی، لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے نا کیا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب عرض کیا ہے۔